نبی روح زیبا دکھا دیجئے یا نبی۔ میرا سفر حج انوار بیت اللہ۔ وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، نظر میں ہے چاروں طرف اللہ اللہ۔ جب حج بیت اللہ کا ارادہ کیا تو ہر وقت ہر لمحہ یہی خیال رہا کہ وہ خانہ کعبہ جسے اب تک تصویروں اور ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی اب اپنی گناہ گار نظروں سے براہ راست دیکھ سکوں گی۔ اپنی اور اپنے شوہر کی قسمت پرست ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند فرمایا۔ رب العزت کا ہر نماز میں شکر ادا کرتی کہ اللہ میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ تیرے گھر کے دیدار کو آ رہی ہوں۔ بہرحال سفر حج کی تیاریاں شروع ہوئی۔ عزیزوں رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، کالج اسٹاف نے تہنیتی اجلاس منعقد کیا، سبھی نے سفر حج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، دعائیں دیں، پھولوں کے ہار پہنائے، گویا محبت کی ڈور میں باندھ دیا۔ ہم تو پہلے ہی اللہ کی محبت میں سرشار تھے، بندوں کی محبت اچھی لگی۔ رخصتی کے وقت سبھی نے یہی کہا، ہمارے لیے دعا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام ضرور پہنچانا۔ سب سے پرخلوص وعدہ کیا۔ بہرحال وداعی جملوں کے ساتھ بچوں، دوست احباب، عزیز و اقارب سے رخصت لی۔ بچوں سے 1 ماہ کی جدائی تکلیف دہ تھی، لیکن زیارت بیت اللہ کی خوشی اس تکلیف پر حاوی تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی لفظ کی گونج تھی، دعا دعا دعا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس یہی خیال رہتا کہ خانہ کعبہ جا کر دعا مانگنا ہے۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ کتنی ہی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ بنگلور سے دبئی، دبئی سے جدہ، جدہ سے مکہ معظمہ۔ سفر خاصا لمبا تھا، لیکن انتہائی شوق نے طوالت کا احساس انہیں نہیں دیا۔ دل سوائے بندگی کے ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ مدتوں کی خواہش رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ مبارک سرزمین جس کے نام پر دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی، وہ در مقدس جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، وہ گنبد خضرا جس سے نورانی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یا اللہ، کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ مقدس مقامات اپنی گناہ گار نگاہوں سے دیکھوں گی؟ طیارہ محو پرواز ہے، نہ جانے کون کون سے مقامات درمیان میں آئے۔ مجھے تو صرف اس مقام تک پہنچنا تھا، بس اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ خانہ کعبہ کا دیدار کرا دے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہاب ہے، بہت کچھ دینے والا۔ کاش کہ اور بہت کچھ مانگتی۔ انسانی ظرف نے یہاں بھی لالچ کا ہاتھ نہ چھوڑا، اور میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ پہلے عمرہ کروں گی، نہایت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ سارے مقامات کو دیکھوں گی، اس کے بعد حج کروں گی، لیکن اللہ کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ سوچو کہ ازدحام میں دبئی ایئرپورٹ آ گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر کشش صرف اس لیے تھی کہ یہاں سے عمرہ کے لیے احرام باندھنا تھا۔ احرام تو ظاہری لباس ہے جو حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا تو دل ہی احرام کی بندشوں میں بندھا ہوا تھا۔ عبادت کے بھی آداب ہوتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ دبئی ایئرپورٹ پر عمرہ کی نیت کی، نماز ادا کی، اور پھر سفر کی دوسری منزل جدہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جدہ ہوائی اڈے پر اترتے ہی دل نے گواہی دی، اب اللہ کا گھر قریب ہے، اب منزل دور نہیں۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی، دل میں جذبات اور احساسات کے چراغ روشن ہو گئے، امیدوں کی شمع فروزاں ہو گئی کہ اب مالک کے کون و مکان کا دیار نزدیک ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اللہ کی نظر ہر طرف سے ہمارے امتحان لے رہی ہے، کیا، کیوں اور کیسے۔ میں اس امتحان میں کامیاب ہو سکوں گی؟ غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم جاویداں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ دل نے جواب دیا، امتحان میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو دماغ سے نہیں دل سے محنت کرتے ہیں۔ دل کا یہ جواب تسلی بخش تھا۔ جدہ سے مکہ معظمہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ سب تھک چکے تھے، جسم سو رہا تھا، لیکن محبت اور عقیدت کے جذبات بیدار تھے۔ محبت اللہ سے، محبت اللہ کے حبیب سے، اس جذبے کا کوئی نام نہیں، اسے ہی روحانیت کہتے ہیں۔ یہی وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پھونکی ہے۔ آج جسم سو رہا تھا لیکن روح بیدار تھی۔ کسی نے پکارا، مکہ معظمہ آ گیا۔ مکہ آ گیا؟ اتنی جلدی؟ وقت کس طرح گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔
اب تک محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہے، لیکن مکہ معظمہ کی مقدس زمین پر قدم رکھتے ہی وقت کا آہستہ گزرنا ناگوار نہیں لگا۔ اب وقت آ گیا تھا خانہ کعبہ میں حاضری دینے کا۔ حاضری کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ غسل، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر لرزتے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے مجازی خدا کا ہاتھ پکڑے خدائے حقیقی سے ملے اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ ہوش و حواس گم تھے۔ ایک بار پھر ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر، دعا کی قبولیت کا وعدہ، لیکن دعا کیا مانگوں؟ دعائیں بہت سی اور نگاہ صرف ایک۔ یا اللہ، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ کاش کہ انگنت دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ نگاہیں بھی انگنت ہوتی۔ یہ تو امتحان کی گھڑی تھی کہ پہلی دعا، لیکن خانہ کعبہ پر نظر گئی تو ساکت ہو گئی، ہونٹ تھر تھرائے اور خاموش ہو گئے۔ خدا سے مانگنا کیا تھا یہ یاد ہی نہ رہا کہ میرے خشک لبوں پر کوئی دعا ہی نہ تھی۔ خانہ کعبہ کی خوبصورتی نے لبوں پر کف لگا دیا تھا۔ خانہ کعبہ سیاہ غلاف سے ڈھکا ہوا، اپنی پوری عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ پرسکون اور پروقار، حسین، انوکھا اور پیارا۔ یا اللہ، یہ تیرا گھر ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ، عرفہ اور وسیع۔ یہاں تیرے نیک بندے، گناہ گار بندے، سیاہ دل بندے، سنگ دل بندے، رحم دل بندے رونے کے لیے چلے آتے ہیں۔ میرے دل نے کہا مانگ، آنکھوں نے کہا مانگ، ہاتھوں نے کہا مانگ، جسم سراپا سائل بن گیا۔ دل سے آوازیں آنے لگیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہاتھ دست بدعا بن کر بارگاہ الہی میں اٹھ گئے۔ پھر ہوش نہ رہا کہ کیا دعا مانگی۔ دل اس کی چوکھٹ پر نثار تھا۔ دماغ سے صدائیں بلند ہو رہی تھی کہ مکان ہے، لیکن مکین کہاں ہے؟ جب ہم کسی انسانی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو فوراً اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ دل نے جواب دیا، کم عقل، یہ کسی انسان کا گھر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر کا دروازہ ایک بار نہیں، بار بار، ہزار بار کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ تو پکارے جا، بس پکارے جا، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ہی سوالی نہیں، اس در کے بے شمار سوالی ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل کے، ہر قوم، ہر ملت کے، مرد و زن، بچے، بوڑھے، نوجوان، مریض، معذور، بے بس، لاچار، سب اسے پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ سب کی محبت آواز بن گئی ہے۔ زبانیں الگ ہے، پکار ایک ہے، چہرے جدا ہیں، آواز ایک ہے۔ سب دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لپک رہے ہیں۔ یہاں عبادت کا کوئی دستور نہیں، یہاں عشق رسموں سے ماورا ہے، محبت سلیقے سے مبرہ۔ یہاں عبادت بے خودی چاہتی ہے، بے ہوشی چاہتی ہے۔ بے خودی میں جس نے چاہا جس طرف سر رکھ دیا، بے خودی میں جس نے چاہا جس طرف سر رکھ دیا، بے خودی میں سب بجا ہے جس طرف سجدہ کریں۔ عالم بے خودی سے باہر آ کر جب خانہ کعبہ کی چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو روشنی ہی روشنی نظر آئی۔ رات میں دن کا سماں محسوس ہونے لگا۔ کہیں نمازی نوافل میں مشغول ہیں، کہیں عشاق احرام باندھے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ طواف کرنے والوں کا ہجوم ہے۔ آب زمزم پر عقیدت مند ٹوٹے پڑے ہیں۔ دالانوں میں لوگ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ کیسا روح پرور منظر ہے۔ میناروں کی روشنی اور افق کی رنگ آمیزی ہر چیز دل کھینچے لیتی ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ حتیم، میزاب رحمت، باب السلام، مقام ابراہیم اب صاف نظر آ رہے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ مقدس جگہ ہے جہاں طواف کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے حتیم کے بائیں طرف حجر اسود ہے۔ یہ سیاہ پتھر چاندی کے فریم میں کسا ہوا ہے۔ یہ جنت کا ایک متبرک پتھر ہے۔ اس پتھر کو بوسہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت اونچی بارگاہ کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے۔ حتیم اور حجر اسود کے درمیان دیوار کا جو حصہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک مقام ہے۔ یہاں چمٹ کر اور رو رو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مسجد حرم میں لوگوں کا جمع غفیر تھا، لیکن عقیدت اور محبت نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ حجر اسود کی جانب نگاہ کر کے ہاتھوں کے اشارے سے بوسہ دیتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر عمرہ کا طواف شروع کیا۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ کتنی پرست اور صحیح دعا ہے۔ آہستہ آہستہ پہلا چکر، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر پورا کیا۔ ہر چکر میں جتنی دعائیں یاد تھی مانگی۔ طواف ہو چکا، لیکن اضطراب اور بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ سیاہ غلاف کے پیچھے آخر کیا ہے؟ اے پردہ نشین، ذرا باہر آ جا، اپنے عقیدت مندوں کا حال دیکھ، ہمارے آنسو پوچھ، ہماری دلداری کر۔ ہم امید اور نا امید کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ یاس اور مایوسی نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہمیں اعتماد اور یقین کی بھیک عطا کر دے۔ آمین، 100,000 آمین۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کی ادائیگی کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان نماز ادا کی۔ آب زمزم کی چاشنی سے سیراب ہو کر سعی کے لیے صفا کی جانب چل پڑے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کی مشرقی جنوبی جانب 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا ارکان حج میں سے ہے۔ عمرہ بھی بنا سعی کے مکمل نہیں ہوتا۔ سعی کا راستہ تو لمبا ہے، لیکن تھکاوٹ بالکل نہیں ہوتی۔ یہاں بھی انسانوں کا ہجوم ہے، ہر طرف سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ یہ ہجوم دن اور رات کی کسی بھی لمحے نہیں گھٹتا، بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہاں محبت کی ایک اور رسم ادا ہوئی۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے لخت جگر کی محبت میں ان پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار بھاگی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کے عوض چشمہ محبت تا قیامت جاری کروا دیا۔ مولا تیری شان عرفا، تیری قدرت اعلیٰ۔ اب عمرہ ہو چکا، وقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اچانک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ فجر کا وقت، حرم شریف میں پہلی اذان، مؤذن کی سحر انگیز آواز، صبح کا سہانا وقت، سپید سحر کے آثار کا آغاز، حرم کے در و دیوار تجلیوں میں جھلملائے ہوئے، اور بیت اللہ کی عظم نشان دیواروں پر سیاہ غلاف کے سکوت کا پروقار منظر، جنت نگاہ، فردوس گوش کا سچ مچ سما۔ حرم میں اذان سحر اللہ اللہ، کہ وجد میں ہے شام و سحر اللہ اللہ، جلال الہی کی تابندگی میں، جلال الہی کی تابندگی میں جھلکتے ہوئے بامدر اللہ اللہ۔ اللہ اکبر کی صدا نے اتحاد و مساوات کی صفیں بچھا دیں اور کل عالم کو بتا دیا، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اعضاء ایماں ہو گئیں۔ اللہ ایک ہے، مسلمان ایک ہے، ان کا ایمان بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک، حرم بھی ایک، کشادہ اور وسیع و عریض، لیکن بندے اتنے زیادہ ہے کہ جگہ پھر بھی تنگ۔ یہ تنگی بھی کتنی پرلطف ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ اللہ کے قرب نے جگہ تنگ کر دی ہے، لیکن سب مؤدب اور مہذب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سب پر امید ہے۔ جگہ نہ ملنے پر چہرے پر بے اطمینانی کے آثار ضرور ہیں، لیکن اس بے اطمینانی میں سکون نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں اطمینان کا تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ عبادت کا کتنا دل پذیر انداز ہے۔ رکوع میں اللہ، سجدے میں اللہ، قیام میں اللہ، طواف میں اللہ، ہر طرف ہر جگہ اللہ ہی اللہ۔ مکہ معظمہ میں 4 دن قیام کے بعد مدینہ منورہ کو روانگی تھی۔ معلم کتاب حکمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ سفر لمبا نہیں، لیکن شوق دیدار نے بے چین کر رکھا ہے۔ بس جیسے ہی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئی، دل نے گواہی دی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر محبوب خدا نے ہجرت کی تھی۔ یہ اللہ کے محبوب کی مسند ہے۔ یہ مسلمانان عالم کے دل کی ہر منزل سے اونچا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یقیناً اللہ کا ذکر اگر عبادت ہے تو اللہ کے حبیب کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تمام ضروریات سے فارغ ہوتے ہی مسجد نبوی جا پہنچے۔ عالی شان اور پرسکون مسجد نبوی کے شاندار گنبد ایسے نظر آ رہے تھے جیسے محبوب خدا کے محافظ سر جھکائے کھڑے ہیں۔ روزہ مبارک پر حاضری دینی ہے، خدمت اقدس میں سلام عرض کرنا ہے اور بہتوں کے سلام پہنچانا ہے، لیکن کب؟ جب بلاوا آئے گا۔
یہاں عورتوں اور مردوں کے لیے زیارت کے الگ الگ اوقات ہیں۔ گنبد خضرا کی زیارت جہاں عالم کے نجات دہندہ آرام فرما ہے۔ مسجد نبوی کے احاطے میں جنت البقیع ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا وہ وسیع اور عریض قبرستان ہے جہاں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہزارہ صحابہ کرام و تابعین مدفون ہے۔ روضہ اطہر کے قریب ریاض الجنہ ہے۔ یہ حجرہ عائشہ اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حصہ ہے جسے جنت کا خاص حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے دن رات ہزارہ عاشقان کا مجمع لگا رہتا ہے۔ روضہ مبارک بھی چاروں طرف سے جدید طریقے سے چھپا دیا گیا ہے، صرف آپ باہر سے سبز گنبد دیکھ سکتے ہیں۔ عشق رسول میں یہی ایک جھلک کافی تھی، میں نے بھی اسے غنیمت جانا۔ بارگاہ محمدی میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنا سلام اور اپنے عزیز و اقارب کا سلام پہنچایا، نذرانے درود پیش کیا، ریاض الجنہ میں بمشکل دوگانہ نماز ادا کی۔ روضہ اقدس کے علاوہ مسجد نبوی کی اہمیت یہاں کی اذان و نمازوں میں ہے۔ یہاں کی اذان سن کر ایسا لگتا ہے جیسے مؤذن نے مردہ جسموں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی ہو۔ کبھی کسی نے شب کی تاریکی کو چیر کر آمد سحر کی نوید دینے والا یہ روحانی نغمہ سنا ہے؟ اگر نہیں تو مسجد نبوی کے گنبدوں سے ابھرنے والی فجر کی اذان سنیں۔ یہ اذان نہیں، نور کا چشمہ ہے جو گنبد خضرا سے براہ راست آسمان کی وسعتوں کو چیرتا ہوا انسانی سماعتوں سے ٹکراتا ہے اور سوئے ہوئے نفس کو بیدار کرتا ہے۔ اٹھو جاگو، بیدار ہو جاؤ کہ نماز دین سے بہتر ہے۔ مجھے بار بار وہ قول یاد آیا، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اتنی پرسوز اذان جو کاہلی کے پہرن کو چاک کر دے۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہی خوبصورت عالیشان سونے کی دکانیں ہیں، دینی بہار کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہاریں۔ یہ کیسا امتزاج ہے، ایک طرف دین کی پاکیزہ حقیقتیں آپ کو اپنی طرف بلاتی ہیں تو دوسری طرف دنیا کی رونقیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 9 دن قیام کے بعد دیار حبیب کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا۔ الوداع لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ان 9 دنوں میں اس مقدس مقام سے اتنی زیادہ انسیت ہو گئی تھی جیسے جنم جنم کا ساتھ رہا ہو۔ فضا مانوس، ہوا مانوس، ہر چیز اپنی اپنی لگتی ہے۔ یہاں سے جانے جی نہیں چاہتا، لیکن جانا تو پڑے گا کیونکہ ہم ایک ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں، ان کے عاشقوں کی تعداد انگنت ہے، بے شمار ہیں۔ ہم جائیں گے تو دوسرے آئیں گے۔ محبت خود غرض ہوتی ہے، لیکن یہاں خود غرضی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ عشق رسول میں سب کو شامل کرنا قوت ایمانی کے استحکام کی علامت ہے۔ لہٰذا بار بار پلٹ پلٹ کر سبز گنبد کے بوسے لیے، بار بار بلاوے کا وعدہ لیتے ہوئے، پرنم آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہتے ہوئے ایک بار پھر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ 3 روز بعد مناسک حج شروع ہونے والے تھے۔ اب اہم فریضے کی ادائیگی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ یا اللہ صحت ٹھیک رہے اور تمام ارکان بخوبی ادا ہوں، بس یہی دعا دل میں اور لبوں پر تھی۔ آخر 8 ذی الحج کا مبارک دن آ گیا۔ حج تمتع کا احرام باندھے بس میں سوار ہو کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے الصبح مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا میں جہاں بھی نظر گئی خیمے ہی خیمے تھے۔ مینا پہنچتے ہی زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں مکہ معظمہ میں بارش کم ہوتی ہے۔ سبھی زائرین خدا کے قہر و غضب سے خوف زدہ ہو کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دعائیں قبول ہوئی۔ رحمت خداوندی ہر بار کی طرح اس بار بھی بندوں پر نثار ہو گئی۔ 4 گھنٹوں کی موصلہ دھار بارش کے بعد آسمان کھل گیا۔ سورج کی روشنی وادی مینا پر چھا گئی۔ لوگوں نے راحت کی سانس دی۔ مینا میں نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے روز نماز فجر کے بعد عرفات کو روانگی تھی، لیکن ہمارے میزبان نے نماز فجر سے پہلے ہی ہمیں عرفات پہنچا دیا۔ بارش کی وجہ سے عرفات کی زمین خاصی نم تھی۔ خیمے اور قالین بھیگے ہوئے تھے۔ انہی قالینوں پر جانماز بچھا کر نماز فجر ادا کی۔ یوم عرفہ عظیم الشان دن ہے۔ آج حج کا سب سے بڑا فرض ادا کرنا ہے۔ یہ میدان حشر ہے۔ بعد از قیامت جو کچھ یہاں ہونے والا ہے آج ہم کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک لباس میں لاکھوں بندگان خدا
عاجزی و احتجاج کی تصویر بنے طالب رحم و کرم ہیں۔ یہاں نماز ظہر اور عصر ایک اذان اور اقامتوں سے ادا کرنی ہے۔ یہاں مسجد نبرہ ہے جو مسجد حرام اور مسجد نبی کے بعد تیسری بڑی مسجد ہے۔ نماز کے بعد سارا وقت وقوف عرفات کا ہے۔ توبہ و استغفار، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلبیہ، کثرت سے درود شریف پڑھنا آج کے مبارک دن کا حاصل ہے۔ آج رحمت خداوندی سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج فیضان کرم کا دن ہے۔ آج کا دن حج کا نچوڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی حج عرفات میں وقوف کا نام ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دوسرے ارکان رہ جائیں تو تلافی ممکن ہے، لیکن وقوف عرفات اگر رہ جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں۔ بہرحال غروب آفتاب تک گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مزدلفہ پہنچ کر شیطان کو مارنے کی کنکریاں اکٹھا کی، انہیں دھو کر ایک بوتل میں جمع کیا۔ کنکریوں کی صحیح اہمیت کا اندازہ آج ہوا کہ وہ مبارک کنکریاں ہیں جس سے ہمیں شیطان کو مارنا ہے، یعنی اپنے نفس کو مارنا ہے، کیونکہ انسان کا نفس سب سے بڑا شیطان ہے۔ آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ مزدلفہ کی بھیگی ہوئی زمین پر چٹائیوں پر آرام ایک بڑی آزمائش تھی۔ شاید نفس کو مارنا اسی کو کہتے ہیں۔ یہ رات بھی شب قدر کی طرح افضل ہے۔ آج انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں سرشار، دنیاوی عیش و آرام تج کر ساری رات آسمان کے زیر سایہ گزارتے ہیں۔ کچھ یاد الہی میں مصروف ہوتے ہیں، کچھ آپسی گفتگو میں، اور کچھ نیند کے مزے لیتے ہیں۔ یہاں کا ہر عمل ایک عبادت ہے۔ نماز فجر کے بعد مینا کو روانگی ہے۔ آج 3 اہم کام انجام دینے ہیں، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر مردوں کو سر کے بال منڈوانے اور عورتوں کو 1 انچ برابر بال کٹوانے ہیں۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہوا۔ حج کے چوتھے دن مینا سے جمرات، پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانی اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر طواف زیارت کے لیے حرم جانا ہے۔ طواف زیارت کے لیے جب خانہ کعبہ پہنچے تو لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ سر چکرا گیا، 7 چکر اور پھر صحیح۔ مجھے وہ دعا یاد آ گئی، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے۔ جیسے ہی دعا پڑھی طواف آسان ہوتا گیا۔ اللہ مجیب الدعوات ہے۔ مقام ابراہیم پر نماز بھی بہت آسانی سے ادا ہوئی۔ صفا مروا کے درمیان صحیح بھی ہو گئی۔ خوب سیر ہو کر آب زمزم پیا۔ زندگی میں پہلی بار اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی۔ آج پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا، آج وہ بخیر و خوبی ادا ہوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حدود حرم سے باہر نکلے۔ آج اطمینان سے دوپہر کا کھانا کھایا۔ اب ایک اور رات مینا میں گزارنی تھی۔ حرم سے بذریعہ بس مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بھی مینا میں خیمے کی طرف واپسی ہوتی، راستہ بھول جاتے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد اپنے خیمے پر پہنچتے۔ اسی طرح تقریباً ہر روز ہوا۔ یہ معاملہ تقریباً تمام حاجیوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لاکھوں خیموں میں صحیح نمبر یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر خیمے کا نمبر یاد بھی رکھیں تب بھی آپ آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ آج بھی ایسے ہی ہوا۔ اپنے خیمے کی تلاش میں چلتے رہے۔ پیر جواب دے چکے تھے، لیکن ایمان کی قوت باقی تھی۔ کسی طرح اپنے خیمے تک پہنچنا تھا۔ راستے میں کئی بوڑھی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو تھک کر بیٹھ چکے تھے، کچھ بے بسی اور مجبوری سے رو رہے تھے۔ بہرحال بڑی مشکل سے رات تقریباً 1:30 بجے اپنے خیمے پہنچے۔ اب حج کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو چکی۔ اب ہم حاجی بن گئے۔ اب صرف طواف وداع باقی رہ گیا تھا۔ طواف وداع کے لیے بھی زائرین کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن اتنے دنوں میں ہجوم دیکھ کر عادت سی ہو چکی تھی۔ دعاؤں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ 12 ذی الحج کی رات 1 بجے طواف وداع شروع کیا۔ اب دعاؤں کے آخری لمحات تھے۔ جتنی دعائیں مانگنی تھی مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دیکھ کر انوار بیت اللہ کے دل ہے سکتے میں زباں خاموش ہے۔ خانہ کعبہ سے واپسی کے بعد بھی انوار بیت اللہ ہر وقت ہر لمحہ نظروں کے سامنے ہے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فضیلت اس زمین کو عطا کی ہے۔ اللہ کے گھر کے گرد اس کے عاشقوں کا یہ حلقہ ہر وقت
مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا۔ انسان صدیوں سے دیکھتا آیا ہے اور قیامت تک دیکھتا رہے گا، بنی انو انسان کی زنجیر کبھی کسی پل نہیں ٹوٹے گی۔ زیبا دکھا دیجئے یا نبی، روح زیبا دکھا دیجئے یا نبی، روح زیبا دکھا دیجئے یا نبی، روح زیبا دکھا دیجئے یا نبی، رخ سے پردہ وہ پردہ، رخ سے پردہ یہ پردہ، رخ سے پردہ